میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ جب تک کاروبار چلتا رہے اس کو بدل دینا اچھا نہیں ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تجارت کا مال اور اسباب تیار کر کے اپنے ملازموں اور وکیلوں کے سپردگی میں شام اور مصر بھیجا کرتا تھا۔ بعد میں ایک مرتبہ میں نے اپنا تجارتی سامان عراق کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ ام المومنین، میں پہلے تو اپنا تجارتی سامان شام بھیجا کرتا تھا، مگر اب میرا ارادہ ہے کہ اپنا تجارتی سامان لے کر عراق کی طرف جاؤں۔ یہ سن کر اماں جان نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، تمہیں اور تمہاری تجارت کو کیا ہوا کہ تم شام کے سلسلے تجارت کو منقطع کرتے ہو؟ سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے رزق کا کوئی سبب کسی صورت میں پیدا کر دے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے یا نقصان پہنچنے لگ جائے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ پھر تو یہ شخص فرماتے ہیں کہ میں مال تجارت شام اور مصر وغیرہ کی طرف خود تیار کر کے روانہ کرتا تھا یا اپنی وکیلوں کے ذریعے سے۔ تو ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ اب تجارت کا مرکز میں عراق کو بناؤں، چنانچہ وہاں کے لیے سامان میں نے تیار کیا، لیکن دل میں خیال آیا کہ اماں جان سے تو مشورہ کر لوں۔ چنانچہ میں نے مشورہ مانگا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ ایک تو عراق دور بھی ہے، دوسری بات یہ کہ اس تبدیلی میں حرص کار فرما ہے، یعنی اس تبدیلی کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے تو اس کی تبدیلی مناسب نہیں ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور فرمایا، جب ایک طرف اور ایک جانب سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے اور اس جگہ کو سبب اور ذریعہ بنایا ہے تو اس کو کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو روز روز تبدیلی آدمی کی تبدیلی سے اس نظام میں خلل آتا ہے۔ جہاں سے اللہ دے رہا ہے وہاں سے لیا کرو۔